الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ بڑی ہی عزت کے لائق، انتہائی قابل احترام معزز بزرگوں اور زندہ و پائندہ ابھرتے ہوئے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں زیادہ وقت آپ کی توجہ مبذول نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ ہماری مجلس میں ایک عالم دین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا سیف اللہ شاہ صاحب، اور ان کی موجودگی میں کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں۔ میرے لیے یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس مجلس کی برکت ہے، اس برکت کو حاصل کرنے کا مجھے اللہ نے شرف بخشا ہے کہ ان علماء کی موجودگی میں چند منٹ میں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو مال ایک جیسا نہیں ملا، ہر ایک کو حالات ایک جیسے نہیں ملے، ہر ایک کو ذہانت ایک جیسی نہیں ملی، ہر ایک کو زندگی ایک جیسی نہیں ملی، ہر ایک کو گھر بار ایک جیسا نہیں ملا، ہر ایک کو رشتوں کی محبتیں ایک جیسی نہیں ملی۔ آج میں جس بیماری، جس مصیبت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے قومی اسمبلی میں، ہمارے اسپتالوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، حتیٰ کہ علماء میں، فضلاء میں، قراء میں، ڈاکٹروں میں، پروفیسروں میں، تاجروں میں، دکانداروں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں، وہ کون سی بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، جو بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس بیماری نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ وہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بیماری اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کون سی ایسی بیماری ہے؟ وہ بیماری، اس کا نام حسد ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اس کو اس معنی میں لیا کرتے تھے، تمنی زوال النعمہ، کسی کے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی نعمت ہو، کسی نے خوبصورت لباس پہنا ہو، کوئی زمین خرید رہا ہو، کسی کی خوبصورت کوٹھی ہو، بینک بیلنس ہو، بڑا پلازا ہو، اس کے پاس وافر مال ہو، خوبصورت اولاد ہو، اس کا حسن ہو، اس کی چال خوبصورت ہو، لیکن بندے سے سمائی نہیں جاتی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر خوش ہو، اس کو دعا دے، اس کے اوپر سڑتا ہے، جلتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے۔ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے؟ یہ مال اس کو کیوں ملا ہے؟ کیوں اس کو ملا ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ زمین کیوں خرید رہا ہے؟ اتنا مال اس سے کیسے آ گیا؟
بس اس سے چھن جائے، اس کے پاس میں دیکھنا نہیں چاہتا، اسے میرے محترم بھائی حسد کہتے ہیں، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جب تم کسی کے اوپر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میری نعمت کو دیکھتے ہو، میرا فضل دیکھتے ہو، میرا کرم دیکھتے ہو، کسی کو میں نے خوبصورت آواز دی ہے، کسی کو میں نے حسن دیا ہے، کسی کو میں نے مال دیا ہے، فرما بردار اولاد دی ہے، کسی کو میں نے عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، تم یہ نہ کہا کرو کہ اسے کیوں ملا ہے، اسے چھن جائے، اس کے پاس میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا، جتنا مردوں نے کوشش کی ہے، جتنی کوشش کی ہے اتنا ہی ان کے لیے حصہ ہے، اور جتنی عورتیں کوشش کرتی ہیں اتنا ہی ان کے لیے حصہ ہے۔ لیکن اصل بات جو اللہ نے اس میں کی ہے ہمارے لیے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، جب میرے فضل کو دیکھو تو یہ آرزو، یہ خواہش نہ کرو کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ کہا کرو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تو نے اس کو فضل دیا ہے، مجھے بھی دے دے۔ دعا کیا کرو، مجھ سے فضل کی دعا مانگا کرو، میں نعمتیں دینے والا ہوں۔ اس کی کتنی تباہ کاریاں ہیں، کتنے نقصان ہیں۔ سب سے پہلا جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعمت دینے والا کون ہے؟ کس نے مال دیا ہے؟ اور کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہے، آواز کس نے دی ہے؟ کسی کو مال دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اولاد دی ہے، کس نے دی ہے؟ عہدہ دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو حسد کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے اپنے مالک پر اعتراض کرتا ہے، اپنے مالک پر اعتراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنی تباہ کاریاں ہیں کہ وہ بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے دشمن کی طرف پتھر پھینکتا ہے، وہ پتھر دشمن کو نہیں لگتا لیکن پلٹ کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، دوبارہ پھر پتھر پھینکتا ہے مارنے کے لیے، وہ دوبارہ پھر پلٹ کر دوسری آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، اسی طرح کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنے پورے جسم کو زخمی کر لیتا ہے، دشمن صحیح سلامت رہتا ہے۔ یہی حال حسد کرنے والے کا ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے تو برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، میرے صحابہ اس وقت تک لوگوں سے خیر اور بلائی کی امید رکھنا
جب تک لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ تو ہاتھ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، زبان بھی گناہ کرتی ہے، لیکن جو دل کا گناہ ہے، دل کا تعلق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ براہ راست دل پر نظر ڈالتے ہیں، اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا غلیظ ہوتا ہے اس کا دل، اتنا کالا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، انہا الحالق، پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی۔ کون سی؟ حسد کرنا، اپنے دل میں سینے میں کینہ بغض رکھنا، یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی، جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس سے بچ کر رہنا، انہا الحالق، یہ اس طرح ہے، اس طرح۔ کون سا اس طرح ہے؟ کہیں غلط فہمی نہ لگ جائے۔ ایک وہ اس طرح ہے جس کے ساتھ بالوں کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کونین کے تائیدار آمنہ کے در یتیم، آپ فرماتے ہیں تحلق الدین، یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تحلق الدین، یہ وہ اس طرح ہے، حسد وہ اس طرح ہے جس کے ساتھ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آدمی اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، اس بیماری سے نہیں بچتا، آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کونین کے تائیدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، اے میرے صحابہ، ایک ہی دل کے اندر ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حسد ہے تو ایمان نہیں ہے، اس لیے تو کونین کے تائیدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اس سے بچ جانا۔ بلکہ ایک عربی شاعر نے اس کا یوں نقشہ کھینچا ہے، اصبر علی قید الحسود فإن صبرك تأكله فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إذ لم تجد ما تأكل۔ بہت پیاری بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے حسد کرنے والے کے مکروہ فریب سے، اس کی چالوں سے، اس کی باتوں سے صبر کرنا، تمہارا صبر اس کو قتل کر کے رکھ دے گا۔ اور آگے کیا بات کرتا ہے؟ فَالنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ جب اس کو کوئی چیز نہ ملے تو اپنے آپ کو ہی کھانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہو، کسی کے اوپر کرم کیا ہو، حسد کرنے والا اس نعمت کو دیکھتا ہے، اس فضل کو، مال کو دیکھتا ہے، بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورت آواز کو سنتا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے، حسد کرنے والا چاہتا ہے اس سے چھن جائے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے، میرا حکم آ جائے گا میں خود ہی اس کا بدلہ لے لوں گا، میں خود ہی مقابلہ کروں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں نا، میں نے نعمت دی ہے، کون ہے جو چھینے تجھ سے، میں خود ہی اس کا مقابلہ کر لوں گا، تو نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو میرے محترم بھائیوں، عربی میں کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسد جسم کو کہتے ہیں، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں، لیکن یہ اپنے شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ تاجر سے حسد کرتا ہے، قاری سے حسد کرتا ہے، عالم سے حسد کرتا ہے، ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے، پروفیسر سے حسد کرتا ہے، ایک انجینئر دوسرے انجینئر سے حسد کرتا ہے، استاد سے حسد کرتا ہے، طالب علم سے حسد کرتا ہے، ایک کسان دوسرے کسان سے حسد کرتا ہے، حتیٰ کہ معاف کیجئے گا بھائی اپنے بھائی سے بھی حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ کیوں کنویں میں پھینکا تھا؟ بھائیوں نے کیوں ظلم کیا تھا؟ اسی وجہ سے کیا تھا نا کہ باپ اس سے محبت کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یہ زیادہ ہی پیارا ہے، اس سے ساری محبتیں کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، ہم سے کوئی محبت نہیں، کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دے، اس کو قتل ہی کر دیں، باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں، پھر باپ کی ساری محبت ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، کیا تم اس چیز پر حسد کرتے ہو، اس چیز کی آرزو کرتے ہو کہ اس سے چھن جائے جو میں نے کسی کے اوپر فضل کیا ہے، جو میں نے کسی کو نعمت دی ہے، کیا اس چیز کے چھننے کی آرزو کرتے ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں دنیا میں رہتا ہوا غموں سے نجات مل جائے، پریشانیوں سے نجات مل جائے، میں سکون کی زندگی بسر کروں، دنیا میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کر لوں، میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بن جاؤں۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، پھر اپنے دل کو صاف کیجئے، دل کے اندر سے کینہ، بغض، حسد نکالیے، کینے کی جگہ پہ، حسد کی جگہ پہ اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے محبت ڈالیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں، آپ علیہ السلام اچانک کہتے ہیں میرے صحابہ، ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کون ہے خوش قسمت،
جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ کون ہے ایسا خوش نصیب؟ میرا اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے آج دنیا میں سکون سے جئیں، آج ہمیں آرام مل جائے، سکون نام کی چیز مل جائے، دنیا میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس دروازے سے ایک صحابی رسول آ رہے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا ہے، اور اس کے وضو کے پانی کے قطرات داڑھی کے بالوں سے ٹپک رہے ہیں۔ سعد بن وقاص ہے ان کا نام، رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حرص دیکھیے، پھر غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کون ہے خوش نصیب جس کو آج اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہی سعد بن وقاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی کلمات کہتے ہیں۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ان کے دل میں یہ حسرت، یہ تڑپ پیدا ہوئی، کیوں نہ ہو میں بھی یہ عمل کروں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت لے لوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سعد بن وقاص کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد سے ناراض ہو کر آیا ہوں اور 3 دن آپ کے پاس ٹہلنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ 3 دن گزرتے ہیں، واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں والد سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، پتہ میں کیوں آیا تھا؟ کیوں آئے تھے؟ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے 3 دن جنت کی بشارت تیرے لیے سنی ہے۔ میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کوئی خاص عمل تو تم کرتے نہیں، وہی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو۔ واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں ٹھہریے، ایک ایسا عمل ضرور ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کون سا عمل ہے؟ جناب سعد بن وقاص کہتے ہیں لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی سن لے، میں نے آج تک کسی مسلمان کے اوپر حسد نہیں کیا۔ آج تک میں نے اپنے سینے میں، اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ، ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کینہ، بغض، حسد نہیں رکھا۔ آج تک میں نے اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت دیکھ کر حسد نہیں کیا، بلکہ اس پر خوش ہوا ہوں، اس کو دعا دی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزی کی تقسیم میں درجات رکھے ہیں، برابری نہیں رکھی۔ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی رنگ کا گورا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میں نے جس کو جس درجے میں رکھ دیا ہے، جو میں نے تقسیم کر دی ہے، اس پر راضی رہنا، اس پر خوش ہونا، اس پر قناعت کرنا، صبر کرنا بندے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ بندے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جس درجے میں نے رکھ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، بس اس پر رہے، خوش رہے۔ کیا حسد کریں گے؟ کیا اس سے نعمت چھن جائے گی؟ کیا ہم اس کے بارے میں کینہ بغض رکھیں گے؟ کیا اس سے نعمت زائل ہو جائے گی؟ ہرگز زائل نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون سے زندگی بسر کریں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں حاصل کریں، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی بن جائیں، تو پھر میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے لیے کینہ اور بغض نہیں، بلکہ اس کی جگہ پہ محبت ڈالنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين बीमारों के लिए, फोश शुदका के लिए और जितने भी साथी तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, अल्लाह सब का आना ज़रिया नजात बनाए और इस महफ़िल में बैठना अल्लाह इसको हमारे लिए ज़रिया नजात बना दे। और उलमा के अंदर बैठना, उलमा की मौजूदगी में, यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस तरह की मजलिसें होती हैं कि जब ये मजलिस कायम होती है अल्लाह के नूरानी नूरानी परों वाले फ़रिश्ते आ जाते हैं और इस मजलिस को यूं घेर लेते हैं और घेर कर ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं, यूं खड़े होकर आसमान की तरफ चले जाते हैं और उस मजलिस को घेर लेते हैं। अल्लाह की उस मजलिस के ऊपर रहमतें बरकतें उतरती हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस मजलिस में आना हमारे लिए बड़ी ही खुश नसीबी की बात है और उलमा की बातें सुनना। जो भी मैंने बात की है अच्छी बात अल्लाह की तरफ से है, जो कमी कोताही वो मेरी तरफ से है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो हमने सुना है इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं अल्लाह इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम अस्सलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन
والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا ناجلا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر إبراهيم. اللهم اغفر جدا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وفي الغابرين. أنت مالكنا وأنت ملجأنا وأنت رازقنا وأنت حسيبنا. أنت جليلنا أنت كريمنا. عزة ولي الله عرش ولي الله كبريائی ولي الله بڑھائی ولي الله عزت ولي الله شان ولي الله بلندیوں ولي الله حیا ولي الله شان دینے والے اللہ آنکھیں دینے والے اللہ زبان دینے والے اللہ جسم دینے والے اللہ محبتیں ڈالنے والے اللہ. اے اللہ تیری بادشاہی کا واسطہ ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ عزت والے اللہ تیری کبریائی کا تیری کریمی کا واسطہ ہے. اے میرے مولا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ وہ گناہ جو کر کے بھول گئے ہیں اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما.
اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اندرونی بیرونی گھروں میں ہسپتالوں میں، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا جو نہیں کہہ سکے، اے اللہ تو جانتا ہے کہاں کہاں پہ تیری مخلوق بیمار ہے، تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، اللہ تو سے تو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس کے داخلے نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دادے دادی کو معاف فرما۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے اللہ جتنے بھی جس کے عزیز و اقارب اے اللہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے والدین نو، اے اللہ تو ان کے عزیز و اقارب نو اے اللہ جنت الفردوس کے داخلے نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ بنا۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ والدین کی فرما بردار بنا۔ اے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی پریشان ہیں اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں اکٹھے ہونے والے اے اللہ اپنا وقت نکالنے والے اے اللہ علماء تشریف فرما ہے، اے اللہ بزرگ بھی تشریف فرما ہے۔ اے اللہ وہ بزرگ اے اللہ جن کے لیے تو نے کہا ہے سفید بالوں والے کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے میں رب کو شرم آتی ہے، اے اللہ وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے یہ بیٹھنا ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں دور دراز سے اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ خالی جولیاں لے کر آئے ہیں اے اللہ تو ان کی جولیوں کو اپنی رحمت سے اپنی برکت سے بھر دے۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں اے اللہ پروگرام کو سن رہی ہیں اے اللہ جو نہیں سن سکیں اے اللہ کسی مجبوری کی وجہ سے اے اللہ ان کے لیے بھی اس کو ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ ہماری دنیا و آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ دنیا و آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ دنیا و آخرت بہتر بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو وہ دل بنا دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ایسے سینے دے دے جن کو تو پیار کرتا ہے جن سے تو محبتیں کرتا ہے۔ اے اللہ وہ سینے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ سینے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہدایت دے کر اے اللہ دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹنے کی
توفیق نہ دینا، اے اللہ شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بھی محنت کرنے والے جنہوں نے پروگرام کروایا ہے، بھائی محمد آصف صاحب، اے اللہ جتنے بھی ان کے شرکاء ہیں، اے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھ، اے اللہ سب کے گھر بار میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے مال جان کے اندر برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی محنت کو، ان کی کاوش کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔